نہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس مسرت بھی ہے، تو اب ارسطو کے مطابق، افلاطون کے مطابق، تو پھر جھونپڑے میں بیٹھنے والا شخص جس کے پاس علم اور مسرت ہے وہ اس شخص سے افضل ہوگا جو محل میں ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات سے اختلاف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم علم کی بات کرو گے تو پہلے تم یہ دیکھو گے کہ علم کہاں سے آ رہا ہے، جب تم مسرت کی بات کرو گے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مسرت کہاں سے آ رہی ہے۔ علم کے شہدائی اور علم کے چہرنے والے کی ضروری ہے کہ پہلے علم کی اس جگہ کی جستجو کرے کہ جہاں سے وہ علم حاصل ہو رہا ہے اور جہاں سے وہ مسرت حاصل ہو رہی ہے۔ تو بڑی بات جب جہاں تک پہنچتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ تم صرف علم کی بات کرتے ہو، تم صرف مسرت کی بات کرتے ہو، لیکن مسرتیں عطا فرمانے والے کی بات نہیں کرتے، خوشیاں عطا فرمانے والے کی باتیں نہیں کرتے، علم بانٹنے والے کی باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں علم کی جستجو کرتے ہیں، مسرتوں کی جستجو کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آ جاتا ہے خدا بندے قدوس نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تم علم کی بات کرتے ہو، علم بانٹنے والے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم مسرتوں کی باتیں کرتے ہو اور مسرتیں تقسیم کرنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کی کتاب پڑھنے سے انسان علامہ بن جاتا ہے، انسان حافظ بن جاتا ہے، انسان مولانا بن جاتا ہے۔ تو بھائی آپ کہیں گے کہ یہ جو مولانا بنا ہے، یہ جو حافظ بنا ہے، کتاب پڑھنے سے بنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے جس کی وجہ سے انسان حافظ بن جاتا ہے، انسان علامہ بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اس نے کسی حدیث کا، کسی بات کا حوالہ پیش نہیں کیا، تو جناب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ آپ کے ساتھ ایک ہندو کا مناظرہ ہو گیا، اور ہندو نے جب آپ سے کہا کہ جناب آپ کا قرآن جو ہے اس سے میں 16 سپارے جانتا ہوں، 16 سپارے کا حافظ ہوں، آپ میری گرنتھ سے کتنا جانتے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تیری گرنتھ اتنی گندی ہے، اتنی گندی ہے کہ تو میرے قرآن اتنا مقدس ہے کہ اس کے 16 سپارے تو ہندو ہو کر جان گیا، اور تیری گرنتھ اتنی ہے کہ اس سے میں ایک لفظ بھی نہیں جانتا۔ تو پتہ چلا یہ سب نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ وہ شخص 16 سپارے پڑھنے کے بعد مسلمان نہیں ہوا بلکہ وہ ہندو کا ہندو رہا۔ تو پتہ چلا مسلمان ہونا اور بات ہے، نگاہ فیض پہنچانا اور بات ہے۔ تو جناب اب آپ کہیں گے کہ حدیث اور قرآن کے حوالے کے بغیر کہتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے کہ یہ میرا ہے، تو پھر خدا بھی فرما دیتا ہے کہ میرا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے دلیل ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا، بیعت کرنا چاہی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ میں سرکار کی بیعت ہونا چاہتا ہوں، ابھی تو نے ہاتھ کھینچ لیا، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، بہت بڑا گناہگار ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسلام میں آ گیا تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر میرے آقا نے جب ہاتھ بڑھایا اس کا جسم کانپنے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو پریشان ہے، جس کی وجہ سے تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ عرض کرتا ہے حضور میں کفن چور بھی ہوں، اور چوری میں جب چوری کیا کرتا تھا کفن تو عورتوں کو مردہ حالت میں بدکاری بھی کیا کرتا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہے حضور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوئے جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہمارے الہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب قل یا عبادی الذین، جس کو تو نے فرما دیا کہ یہ میرا غلام ہے تو پھر رب قدوس فرماتے ہیں جس کو تو نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے تو پھر رب فرماتے ہیں کہ پھر وہ خدا کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہو۔
تو پتہ چلا غلامی مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو تکمیل ملتی ہے، جس کی وجہ سے روحانیت ملتی ہے۔ جو غلامی مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہی کامل بن جاتا ہے۔ جب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جناب ولی ہونے کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب انسان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مینارہ بن جاتا ہے، جب اس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے، تو پھر یحببکم اللہ کا مقام